لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. اب کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم، کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم، زندہ کے در و بام میں دیرینہ شناساں پہنچے جو سردار کو گھبرائے نہیں ہم. واجب الاحترام، قابل عزت احترام اسٹیج پر موجود علماء کرام، بالخصوص قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد احمد ابراہیمی صاحب، جماعت کی تمام ذمہ داران اور پنڈال میں موجود غیرت مند باوفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر ہم 6 اکتوبر 2022 ہاکی گراؤنڈ اسلام آباد میں جمع ہیں اور اس مرد کلندر کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جس نے جسم پر 42 گولیاں کھا کر اصحاب رسول کی عزت اور ناموس کے لیے جان قربان کر کے اپنے بچوں کو یتیم کروا کر دنیا کو پیغام دیا تھا، گولیاں 40 ہوں 40 ہوں 40,000 ہوں کھائی جا سکتی ہیں، لیکن صحابہ کی عظمت اور تعریف کو بیان کرنے سے ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی. موسم چونکہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، بارش آپ پر برس رہی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ آپ کے جذبوں اور پرونوں کو دیکھ کر آتی ہے، آپ پر ایک رحمت کی نظر ڈال کر پھر جاتی ہے، پھر جب آپ کا جوش تیتری ہوتا ہے تو یہ پھر آتی ہے اور آ کر یہ بھی اس کانفرنس میں اپنی حاضری لگواتی ہے اور بارش پھر جا کر پھر بادل آتے ہیں. ان کا دل کرتا ہے جب تک صحابہ کے دیوانے یہاں ہیں ہم بھی ان کے ساتھ آنا جانا کرتے رہیں. کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں بہت زیادہ مبارکباد دوں گا اور ان کی عظمتوں کو سلام پیش کروں گا. حضرت علامہ مسعود الرحمان عثمانی صاحب جنہوں نے اس کانفرنس کی تاریخ کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالرحمان معاویہ صاحب، حافظ نصیر صاحب، مفتی تنویر عالم صاحب، ان کے تمام رفقاء کرام کو جو اس میں بھرپور کردار ادا کرتے ہیں، اور مولانا معاویہ صاحب جو کئی دنوں کے لیے یہاں رہ کر اس کانفرنس کے لیے محنت کرتے ہیں اور آپ کے لیے خوبصورت پنڈال سجاتے ہیں. آپ حضرات بھی اور گرد و نواح کے ضلع کے ذمہ داران اور صوبوں کے ذمہ داران بھی اس میں بھرپور شرکت کرتے ہیں، وہ بھی قابل تحسین اور قابل رشک ہیں. وقت چونکہ بہت کم ہے، بارش کا موسم بھی ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ قائد اہل سنت کی تفصیلی گفتگو ہم سماعت فرمائیں، اس لیے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا. 3-4 باتیں جو آپ کے گوش گزار کروں گا اس کو مختلف اندازوں میں. ایک بات میں آپ سے کہوں گا، ایک بات ارباب اقتدار سے کہوں گا اور ایک بات میں دشمنان صحابہ سے کہوں گا. مخاطب میں نہیں ایک ایک بات کے علیحدہ لوگ ہوں گے. سب سے پہلے ہم اپنی بات کر لیتے ہیں، آپس میں بات کر لیتے ہیں. ہماری بات کیا ہے؟ میرا جملہ نوٹ کر لینا، اس کو اپنے پاس لکھ لینا، جہاں جہاں جانا جا کر دوستوں کو بتا دینا، آپ بھی اور دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچانا کہ کوئی کام بھی ایسے نہیں ہوگا، عمل کرنے سے ہوگا. کس سے ہوگا بھائی؟ کس سے ہوگا بھائی؟ عمل کرنے سے ہوگا. ہم یہ نیت کر لیں کہ جو ہم سنیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، جو صحیح سمجھیں گے اس پر ہم عمل کریں گے. آج یہ پیغام ہم یہاں سے لے کر جائیں گے
کہ ہم نے جو بات سننی ہے اس پر کیا کرنا ہے، جو کریں گے صرف وہ بولے باقی نہیں، ہم نے اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اور میرا تاریخ ساتھ جملہ یہ بھی سن لینا، جب عمل کرنے والے لوگ رہیں گے تو بد عمل لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں آپ کو پیغام دے کر جا رہا ہوں، میرے پیغام کو نوٹ کر لینا۔ وہ پیغام یہ کہ جو کچھ ہم نے سنا یا قرآن و سنت نے جو کچھ ہمیں بتایا، شریعت مطہرہ نے جو کچھ ہمیں بتایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے سیکھا، ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر اور صحابہ کرام، ازواج رسول، بنات رسول کی جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے، وہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، وہ عمل کرنے کے لیے۔ آج سے ہم یہ عزم کرتے جو ہم نے سنا ہم اس پر کیا کریں گے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، علماء کی موجودگی میں بڑے پرمانہ انداز میں کہنا چاہتا ہوں، جب عمل کرنے والے پڑھیں گے تو بدعملوں کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ بدعمل ہمارے عمل کے بغیر ختم ہو جائیں گے، ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر یہ سمجھیں کہ بدعمل ہمارے عمل کے بغیر ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ بھائی کیسے بدلیں گے؟ بہت سارے کان کھڑے ہو گئے، بہت سارے لوگ متوجہ ہو گئے، مولانا صاحب آج یہ کیا پیغام دے رہے ہو؟ بھائی آسان بات میں سمجھنا، تجسس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ میری طرف متوجہ وہ بھی سن لیں اور غور سے سنیں اور خوب غور سے سنیں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی جب میں بدعملی چھوڑ دوں گا، عمل والا بن جاؤں گا، تو ایک بدعمل کم ہو گیا، دوسرا چھوڑ دے گا، یہ بدعمل کم ہو گیا، تیسرا چھوڑ دے گا، یہ کم ہو گیا، معاشرہ چھوڑ دے گا، پورا معاشرہ صحیح ہو گیا، محلہ بدعملی چھوڑ دے گا، محلہ صحیح ہو گیا، اور جب پورا پاکستان بدعملی چھوڑ دے گا تو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی اگر ہمارے حکمران کرپشن چھوڑ دے ملک صحیح ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یہ سب کہتے ہیں کرپشن، ایک حکومت دوسرے کو کہتی ہے یہ کرپشن کرتی ہے، دوسری کہتی ہے یہ کرپشن کرتی ہے، وہ کہتے ہیں پہلے والے لوٹ گئے، وہ کہتے ہیں اس سے پہلے والے لوٹ گئے، یہ کہتے ہیں بعد والے لوٹ گئے، جو 2 دن پہلے وزیر اعظم تھا وہ کہتا ہے یہ لوٹ گئے، جو 2 دن بعد آئے وہ کہتا ہے یہ لوٹ گئے، جو پہلے وزیر اعلیٰ تھا وہ کہتا ہے یہ لوٹ گیا، یہ کہتا ہے یہ لوٹ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتے، پہلے بھی تم تھے اب بھی تم تھے، کبھی مل کے آتے ہو کبھی لیڈر آتے ہو، تمہارے بغیر ہے بھی کوئی نہیں۔ اگر یہ کرپشن چھوڑ دے ملک ٹھیک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ بدعملی کے خاتمے کا ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کیا جائے، کیا کیا جائے۔ اور بہت سے بدعمل ایسے جو بدعملی چھوڑیں گے نہیں، بہت سے بدعمل ایسے جو بدعملی چھوڑیں گے نہیں، لیکن جب آپ عمل کریں گے، جب آپ عمل کریں گے تو وہ چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو قانون بنے اور قانون بننے کے بعد اگر وہ دفتر میں رہے، اسمبلی میں رہے، کتاب میں رہے، ورق میں رہے، صحیفے میں رہے اور اس پر عمل نہ ہو تو کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوتا ہے جب عمل ہوتا ہے، اور جب فائدہ ہوتا ہے تو سب کو نظر بھی آتا ہے۔ لہذا ہم نے آج یہ عزم کرنا ہے، ہم نے بدعملی کو چھوڑنا ہے اور کس کو شروع کرنا ہے؟ عمل کو شروع کرنے۔ پہلی مثال، اگر کوئی بے نمازی ہے اس نے نماز پڑھنی ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے اس نے سچ بولنا ہے، کوئی فراڈ کرتا ہے اس نے فراڈ چھوڑنا ہے، کوئی دھوکہ کرتا ہے اس نے دھوکہ چھوڑنا ہے، اور کوئی محلے میں شرارت کرتا ہے اس نے شرارت کو چھوڑنا ہے۔ ایک خود بھی چھوڑنا ہے، دوسری محنت بھی کرنی ہے۔ بھائی محنت کیا کرنی ہے؟ اوروں سے بھی چھڑوانا ہے، محلے والوں اوروں کو بھی بتانا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، واعظ بھی کرنا ہے، اعلان بھی کرنا ہے، انہیں سمجھانا بھی ہے، اور بدعمل باز نہ آئے تو اسے روکنا بھی ہے یا نہیں روکنا؟ ایک ہے بدعملی چھوڑ دینا، ایک ہے بدعملی کی تبلیغ کرنا۔ جب کوئی بدعمل حد تراز کر جائے، جب کوئی بدعمل حد تراز کر جائے اور بدعملی ایسی کرے جس سے فرد کا نقصان نہیں، ملک کا نقصان ہے، ملت کا نقصان ہے، دین کا نقصان ہے، شریعت کا نقصان ہے، پھر بحیثیت قوم باہر آنا پڑتا ہے، اسے روکنا پڑتا ہے۔ کیوں روکتے ہو؟ کہ یہ بدعملی اس لیے روکتے تاکہ ہم پر اس کی وجہ سے عذاب نہ آئے۔ کہنے والے
کے لیے فوج کا شعبہ کیوں بنایا؟ کہتے ہیں دشمن کو روکنے کے لیے. یہ کیوں بنایا کہ دشمن کو روکنے کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عمل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، وردی پہنتے ہیں، میدان میں آتے ہیں، ڈیوٹیاں دیتے ہیں، پہرا دیتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ان کے ساتھ ہوتا بھی ہے. لیکن عملی کردار اپناتے رہتے، اور جب عمل کرنے والا عملی کردار اپناتے دنیا سے رخصت ہو جاتے، پھر رہتی دنیا تک اس عمل والی شخصیت کا نام باقی رہتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم آپ بارہ کے اندر ہاکی گراؤنڈ میں لاکھوں کی تعداد میں یہ لوگ جمع ہیں. میں اس سے پوچھتا ہوں تم کیوں جمع ہو؟ تم کیوں آئے ہو؟ کیا کرنے آئے ہو؟ کس لیے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. میں نے کہا کس کو خراج تحسین پیش کرنے ہو؟ کہ اس کو جس نے عمل کی دنیا میں کردار نبھایا تھا، اور کردار نبھا کر چمکتے سورج اور ستاروں کی طرح چمکتا ہوا کیا تھا. میں نے کہا اس نے کیا کیا تھا؟ کہ اس نے صرف زبان سے کہا تھا نہیں، تقریر اور باز نہیں کیا تھا، میدان میں نکلا تھا، ہاتھ استعمال کیے، زبان استعمال کی، قوت استعمال کی، طاقت استعمال کی. وہ اسمبلی میں گیا تو عمل اپنایا، وہ مسجد میں آیا تو عملی کردار اپنایا، وہ چوک میں آیا تو عملی کردار اپنایا. اس کے عمل سے دنیا پریشان ہوئی. آج یہ لوگ اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. پتا چلا انسان کی قیمت کم ہے، عمل کی قیمت زیادہ ہے. وقت مختصر ہے، میں اس عنوان کو آگے بڑھاؤں تو مجھے عملی دنیا میں بہت سارے لوگ پیش کرنے پڑیں گے جن کے اگر نام میں لوں گا ان کے عمل سے کتنا فائدہ ہوا تھا وہ بھی سب کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں ارباب اقتدار سے اگلی بات کرنا چاہتا ہوں. عمل کرنا کچھ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، کچھ ذمہ داری آپ کی بھی ہے. ایک طرف گستاخی ہو جائے، ہم تمہیں بتائیں گستاخی ہو گئی، تم گستاخی کے جواب میں کو بولنا صحابت فیار ہو جائے گی. ہم نے کہا بہت اچھی بات، ہم نے سراہا اس بات کو کہ فیار ہو جائے گی. ہم نے لوگ کو مطمئن کیا ایف آئی آر ہو جائے گی. پھر ایف آئی آر ہو بھی گئی. کس پر؟ ایک ایسی بدعملی پر جس بدعملی کے اثرات فرد پر نہیں پڑ رہے، قوم پر پڑ رہے، ملک پر پڑ رہے، مذہب پر پڑ رہے، علاقوں پر پڑ رہے. آپ نے کہا ہم ایف آئی آر کروا دیتے، ہم نے کہا آپ نے بڑا اچھا عمل کیا، ہمیں خوشی ہوئی. لیکن اس عمل کے بعد ایک عمل اور بھی ہے. وہ کیا عمل ہے؟ وہ عمل یہ ہے کہ اب اس شخص کو جس پر آپ نے بیان درج کی، صحیح کی یا غلط کی، اس نے گستاخی کی یا نہیں کی، جب یہ طے ہو گیا اب مرحلہ دوسرا ہے یہ گرفت میں آئے، اسے گرفتار کیا جائے اور گرفتار کر کے اسے سزا دی جائے. اس عمل سے کیا ہوگا؟ اس عمل سے امن آئے گا، اس عمل سے ملک کے قانون پر لوگوں کی نظریں جائیں گی، اس عمل سے باقی کئی بدعملیاں دور ہو جائیں گی. کسی اور کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ وہ عمل ارباب اقتدار نے کر لیا ہوگا جس کی اجازت قانون بھی دیتا ہے، آئین بھی دیتا ہے. آئین اور قانون کی اجازت سے اس کے ساتھ یہ عمل کیا، بدعملی رک گئی. لیکن جب یہ عمل رک جائے گا، یہ نہیں ہوگا، گرفتاری نہیں ہوگی، پوچھ نہیں ہوگی، دوبارہ روکا نہیں جائے گا. المیہ یہ کہ جس نے گستاخی کی، ملک سراپا احتجاج بنا، اسے پروٹوکول مل گیا، 2 موبائلیں مل گئی، پولیس کی وینیں مل گئی، 7 رینجرز مل گئی. اب وہ گھوم رہا ہے گلیوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، جلوسوں میں جا رہا ہے. لوگ پوچھتے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون سا عمل کر رہے ہو؟ یہ بدعملی کا راستہ کھول رہے ہو، یہ بدعملی کا راستہ کھول رہے ہو، یہ دہشت گردی کا راستہ کھول رہے ہو. ہم سے پوچھتے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا میں تمہیں تمہاری ذمہ داریاں بتا رہا ہوں. عمل کی دنیا میں آؤ، جو تمہارا قانون ہے اس کو عمل میں لاؤ. قانون کتاب میں لکھنے کے لیے نہیں ہوتا، قانون حرکت میں لانے کے لیے ہوتا ہے. قانون صحیفے میں سجانے کے لیے نہیں ہوتا، قانون
जिस कानून पर अमल न हो सके उस कानून को फिर आग लगा देनी चाहिए, और जो उस कानून को नाफिज नहीं कर सकते उन्हें हाथ खड़े कर देने चाहिए और चला जाना चाहिए। वो मजाक कौम के साथ भी ना करे, मिल्लत के साथ भी ना करे, मुल्क के साथ भी ना करे, मुल्क बनाने वाले शुहदा के साथ भी ये मजाक ना करे तो वो इस कौम में आकर कानून का मजाक बन जाए। और अगली बात, अरबाब इख्तियार, हम ये बात क्यों कह रहे हैं? हमारे दर्द दिल को समझो, हमारी इस बयानिया को समझो। हम ये क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हम पे वतन है, हम इस वतन में बदअमालियों का रास्ता रोकना चाहते हैं, और अगर तुम बदअमालियों का रास्ता रोकोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। रियासत के लोगों, हम तुम्हारे साथ खड़े, और तुमने जब भी कहा हमें बुलाकर कायदे अहले सुन्नत तशरीफ फरमाए, जब भी तुमने इस कायद को आवाज दी, ये आए, इन्होंने हमें कहा ये मुखलिस हो गए, अमल कायम करना चाहते, इशारों में वो काम कर दिए जो तुम सालों में नहीं कर सकते थे। इसलिए कि हमने एतमाद किया, लेकिन अगर एतमाद को ठेस पहुंचती रहेगी और वो बातें सिर्फ कागजी बातें, सिर्फ इजलासी बातें, सिर्फ वक्ती बातें होंगी तो नताइज अच्छे नहीं हुआ करते। लिहाजा अमल की दुनिया में जो कानून बने उस पर अमल दरामद हो। अगली बात, तीसरी चीज वो ये है कि कानून बनाया जाए। हम जब मुतालबा करते हैं कानून बनाया जाए, हम क्यों कहते हैं कानून बनाया जाए? ताकि नाकानूनियत खत्म हो। हम कहते हैं कानून बनाया जाए ताकि नाकानूनियत खत्म हो। कोई कानून को हाथ में न ले, उसका मजाक न बनाया जाए। कहते हैं जी क्यों कानून बनाया जाए? हम कहते हैं गुस्ताखी हो रही है। वो कहते हैं किसी कानून की जरूरत नहीं जो गुस्ताखी करते हैं। इस बात के चश्मदीद गवाह है। वो कहते हैं कानून नहीं बनना चाहिए, हम कहते हैं कानून बनना चाहिए। एक आदमी कहते हैं बदअमलियों को रोकने के लिए कानून ही नहीं बनना चाहिए। ये मुल्क का वफादार है, ये मुल्क का वफादार है। और कुछ लोग तबके के कहते हैं मुल्क में कानून आना चाहिए, उस पर अमल दरामद भी होना चाहिए, हमारी जरूरत पड़े हम हाजिर हैं। मैं कहता हूं चोर का हाथ कटना चाहिए, मैं कहता हूं मुजरिम को पकड़ा जाना चाहिए, मैं कहता हूं चोर का रास्ता रोकना चाहिए। एक आदमी कहता है ना 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 ये ना करें, ये कौन है? मैं कहता हूं कातिल को सजा मिलनी चाहिए, एक आदमी कहता है नहीं मिलनी चाहिए, ये कौन है? मैं कहता हूं जालिम का रास्ता रोकना चाहिए, एक कहता नहीं रोकना चाहिए, कौन है? मैं कहता हूं गुस्ताख को सजा होनी चाहिए, कोई कहता नहीं होनी चाहिए, ये कौन है? ये कौन है? एक तरफ कहते हैं गुस्ताखी जुर्म है, हमारे बड़ों ने कहा गुस्ताखी हराम है, दूसरी तरफ सब गुस्ताखों को बुलाते, उलमा कन्वेंशन करते, बुलाकर उनको तसल्ली देते, हुकूमत को धमकियां देते, रियासत को आंखें दिखाते, जुलूस निकालकर जनाब मुल्क में बदअमनी फैलाने के लिए रास्ते पार करते। एक तरफ कहते हैं कानून नहीं बनना चाहिए, दूसरी तरफ गुस्ताखियां करते। पूछता हूं ये गुस्ताख है या नहीं है? और ये बात हमारे तबकात के तमाम लोगों को समझनी चाहिए। तो अरबाब रियासत और अरबाब इख्तियार को ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह हमें मुल्क को बचाने के लिए हर कानून पर अमल करना चाहिए, पाकिस्तान के आईन और ज़ाब्ते को मानना चाहिए, और उस आईन और ज़ाब्ते को मानकर हमें पाबंद रहना चाहिए। इसी तरह अरबाब इख्तियार को भी उस आईन और ज़ाब्ते को मानना चाहिए, और जब जरूरत पड़े मुल्क में बदअमनी के खात्मे के लिए कोई कानून बनाने की तो उस कानून को बनाना भी चाहिए, और उस कानून को बनाने के साथ साथ उस पर अमल भी करना चाहिए। हमसे वादा हुआ था, कायदे अहले सुन्नत से वादा हुआ था कि हम कानून बनाकर आपको देंगे कि
में गुस्ताखी नहीं होगी। जब से हमसे ये वादा किया, कानून तो बना या नहीं बना, गुस्ताखियां बढ़ गई और गुस्ताखियां इंतहा को चली गई। उन गुस्ताखियों के साथ साथ फिर अगला मरहला शुरू हो गया और वो ये शुरू हुआ कि पहले मुहर्रम में जुलूस निकलते थे, वो जुलूस 9 और 10 मुहर्रम को निकला करता था। फिर वो आगे बढ़े, 9 मुहर्रम को जुलूस निकला, फिर 7 मुहर्रम को निकला, 6 मुहर्रम को निकला, 5 मुहर्रम को निकला, बात फिर 10 से आगे बढ़ी तो 11 को निकला, फिर 12 को निकला, फिर 30 बना, फिर 40वां बना, फिर मरूद कबा हुआ, फिर पैदाश फला हुआ, फिर शहादत फला हुआ। ये सिलसिले चलते चलते कोई काम, कोई दिन ऐसा खाली नहीं रहा जिसमें जुलूस न हो। और आज से कुछ दिन कबल कराची में एक जुलूस निकला जिसका नाम था चुप ताजिया। मैंने उस पर तबसरा करते हुए कहा, हजरत ताजियों को चुप करने के बजाय इन बख्तों को चुप करा दो। ये जो ताजिए को तुमने चुप कराया, इन बदबख्तों और गुस्ताखों को चुप करा दो। चुप ताजिया की जरूरत पड़ेगी। ये ताजिए चुप हैं, ये ताजिए चुप हैं, ये ताजिए वाले चुप नहीं है। ये कभी चुप जुलूस है और कभी छुप जुलूस है। तुम ना चुप से खाली हो ना छुप से खाली हो। कोई चुप है और कोई छुप है। छुप को तो जानते हो, ये सभी के पास है, कोई छुप है कोई चुप है। हम जो है सामने, और हमारे पास चुप चुप नहीं है। जो बात कमरे और मीटिंग और इजलास में कहते हैं, कोई बात मिंबर और मेहराब और रोड और चौक में कहते हैं। रब्बे सो जलाल की कसम, अगर हमारी मदे साहबा और दिफाए साहबा को किसी की तकलीफ है और वो ये चाहते हैं कि हम इन्हें चुप करा देंगे, ये मदे साहबा और दिफाए साहबा नहीं करेंगे। मैं बड़े इजलास में ऐलान कर रहा हूँ, किसी के पास हथकड़ी ले आए, पेड़ी ले आए, गोली ले आए, गोला ले आए, बम ले आए, एक वजूद नहीं 1000 वजूद होंगे, एक बार नहीं 1000 बार होंगे, कुर्बान कर देंगे मदे साहबा दिफाए साहबा के लिए। एक लम्हे के लिए भी चुप होना गवारा भी नहीं करेंगे। ये क्या नाकानूनियत हो रही है? चेहरम के नाम पर जो कुछ हुआ इस दफा इस मुल्क में, ये तमाशा क्या है? 3 सालों से मुल्क में क्या हो रहा है? अरबाब इक़्तिदार, अगर आपकी तवज्जो नहीं है, मुहब्बे पाकिस्तानी होने के नाते आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इराक में हालात के खराब होने से पहले यही निकले थे। शाम में मुल्क में बदअमनी से पहले यही निकले थे। लबनान की तारीख में बदनामी का सबब यही बने थे। पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी ममालिक में खलफशार पैदा करने के लिए इनने यही रास्ते इख्तियार किए थे। पाकिस्तान का नंबर देर से आया, ये कोशिश करते थे। इनके रास्ते में हक नवाज खड़ा था, ईसार खड़ा था, मुख्तार खड़ा था, ज़ियाउर खड़ा था, आज़म तारिक खड़ा था, अली शेर हैदरी खड़ा था, शुएब नदीम खड़ा था, अब्दुल गफूर नदीम खड़ा था। असेंबली में आज़म तारिक की सूरत में आवाज गूंजती थी, ईसार तस्बीह की सूरत में आवाज गूंजती थी, जिन्होंने ईरान के चेहरे से निकाब उठाकर कहा था ये दहशतगर्दी फैला रहा है। आज तक ये जो कामयाब नहीं हो सके थे, इसकी वजह तुम नहीं हो, कोई और नहीं है। हक नवाज का जज्बा ईसार और कुर्बानी था, ईसार का जज्बा ईसार और कुर्बानी था। ज़ियाउर की तारीफ थी, आज़म तारिक का करना काम था, अली शेर हैदरी का इल्म था। और आज तक तुम जो बचे हुए हो, ये मर्द कलंदर मौलाना अल्लामा निजामी की फरासत है। जब तक पाकिस्तान महफूज है, लेकिन 3 सालों से मुल्क में निकलने वाले ये गैर आईनी, गैर कानूनी बेलगाम जुलूस, जिनका कोई पता नहीं कहाँ से निकल रहे, बच्चा आ रहा है या बूढ़ा आ रहा है, जवान आ रहा है या मर्द आ रही है, औरत आ रहा है या कौन निकल रही है। किसी का चप्पल नहीं तो किसी का जूता नहीं, किसी की टोपी नहीं तो किसी का लिबास नहीं, कोई कमीज में है तो कोई सिर्फ शलवार में। क्या इसका इंतजार करना चाहते हो जब वो सब कुछ घर में उतार कर बाहर आ जाएंगे, उसका इंतजार करना चाहते हो? क्या कोई कानून नहीं है? क्या कोई ज़ाब्ता नहीं है? क्या कोई रुकावट नहीं है? जिस घर से चाहे गुजर जाए, जिस मस्जिद के सामने चाहे गुजर जाए, जिस मदरसे के सामने चाहे गुजर जाए, जहाँ चाहे गाली दे दे,
انہیں نکلو اور وہ نکلتے رہیں گے. تم نے پہلے سال FIR کاٹی. کتنی بڑی ریاست کے خلاف سازش ہے. FIR کاٹی, انہوں نے FIR پکڑی اور پھاڑ دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, جس شخص نے FIR پھاڑی, یہ میں نے نہیں کاٹی تھی, حکومت نے کاٹی تھی, انتظامیہ نے کاٹی تھی, ملک کے قانون نے کاٹی تھی. یہ FIR پھٹی یا نہیں پھٹی؟ تمہارا قانون کہاں تھا؟ کہاں تھا؟ تم یہ چاہتے ہو لوگ FIR پھاڑ کے عدالت سے باہر آ جائیں؟ جب تم لوگوں کو قانون پر عمل کرنے کی کے قابل نہیں چھوڑو گے, پھر کوئی دیوانہ, پھر کوئی مجنون. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے جن کو جانوں سے زیادہ ان سے پیار ہے. یہ بہت ایسے جن کو جانوں سے زیادہ محمد کریم کی عزت سے پیار ہے, جیا صحابہ کی عزت سے پیار ہے, عظمت سے پیار ہے. وہ صدیق کی عظمت تو کیا, چوٹی پہ قربان ہونا صرف اپنے لیے نہیں, نسلوں کے لیے سعادت سمجھتے ہیں. جب تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں جب قانون پر عمل حکومت نہیں کرے گی, ارباب اقتدار نہیں کریں گے, پھر کوئی اور کرے گا جس کے لیے جائز, جس کو کرنا, جس کے لیے عمل درست نہیں ہے, اسے نہیں کرنا چاہیے. اس کا دائرہ کار یہ نہیں ہے, اس کے دائرہ اختیار میں یہ نہیں ہے, اسے اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا, اسے اس کی اجازت کوئی نہیں دیتا. لیکن ڈرو اس وقت سے جب کوئی کسی سے اجازت دے گی نا. اس اسٹیج پر بیٹھا کوئی فرق قائد اہل سنت کی پالیسی کے مطابق عمل پہ رہے, ایک انچ بھی قائد کی پالیسی سے آگے قدم بڑھنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن پابند یہ پابند ہے, ہم پابند ہیں, میرا ورکر پابند ہے, سارے تو پابند نہیں ہیں. سارے پابند نہیں ہیں. الزام ادھر نہ دینا, اسی لیے جب نکلا تو کون نکلا, سارے پابند نہیں ہیں, سارے پابند نہیں ہیں. حالات کو سمجھو, حالات کی دھار کو سمجھو. بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے, ہم پھر بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں. ہم نے عزم کیا ہوا ہے 6 اکتوبر کو ہم اپنے قائد, شہید قائد, جانے والے قائد اعظم طارق تیری روح سے مخاطب ہو کر ایک جملہ آج پھر کہنا چاہتا ہوں. میں نے گزشتہ سال کہا تھا اعظم طارق بہت یاد آتے ہو, اور آج کہہ رہا ہوں اعظم طارق تمہارا کردار نبھائیں گے. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کردار نبھائیں گے. ہم آپ کی ہر گفتگو پر عمل کریں گے, دیے ہوئی ہر بات پر عمل کریں گے. آپ کے ایک ایک جملے کو اپنی جان کا, جان کی عزت بنائیں گے, میدان میں اتریں گے. اعظم طارق 6 اکتوبر کی اس شام میں ہم آپ کی روح سے وعدہ کرتے ہیں, اور اقتباس سمیت شہداء کی تمام روح ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اس قائد کی قیادت میں انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے. بات تو کل بھی کرتے تھے, آج بھی کرتے, آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اور آخری بات, اس ملک میں بدامنی کے ذمہ دار کون ہے, یہ بات کھلنا چاہیے, یہ بات واضح ہونی چاہیے. میں مطالبہ کروں گا سلامتی کے اداروں سے, آپ کی رپورٹیں کیا کہتی ہیں ایران کے متعلق, ذرا اسے اوپن کیجیے. آپ کی رپورٹیں ایران کے بارے میں کیا کہتی ہیں, اوپن کیجیے. سیاستدانوں مرنا ایک دن ہے, اس سے زیادہ نہیں جی سکو گے. مذہبی لوگوں اس سے زیادہ زندگی نہیں لے سکتی. چوتھی وہی ہے, جیو اعظم طارق کی طرح, ایثار و مختاروں کی نماز کی طرح, جن کے جانے کے بعد آج بھی ان کے نام لینے میں کروڑوں لوگ موجود ہیں. آؤ تم بتاؤ اس ملک کی بدامنی میں ایران کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے؟ میں مطالبہ کرتا ہوں وہ رپورٹیں جو اداروں کے پاس ہیں ایران کے حوالے سے وہ اوپن ہونی چاہیے. بلوچستان
حالات خراب کرنے والے کون ہیں؟ اس ملک میں لٹریچر لا کر پھیلانے والے کون ہیں؟ صحابہ کے نام کو گالی صحابہ کے نام کو گالی دینے والے کون ہیں؟ صحابہ کی توہین کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کی عزت اور ناموس پر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کی عزتوں کو تار تار کرنے والے کون ہیں؟ قرآن اور سنت کے خلاف بیانیاں دینے والے کون ہیں؟ حضور کی وفادار جماعت کے خلاف بیانیاں بنانے والے کون ہیں؟ جن کی مجلسوں پر ایف آئی آر درج ہوئی گستاخی کی یہ کون ہیں؟ جن کے ذاکروں پر ایف آئی آر درج ہوئی گستاخی کی یہ کون ہیں؟ جن پر گستاخی ثابت ہوئی یہ کون ہیں؟ کون ایران کے نواز خور ہیں؟ کون ایران سے پیسہ لیتے ہیں؟ ایران کے کس کے تعلقات ہیں؟ مقتدی صدر کے ساتھ کس کی تصویریں ہیں؟ قاتلوں کے ساتھ کون ملے ہوئے؟ مرد میں بدامنی کا شکار کون ہے؟ یہ باتیں کھلنی چاہیے نہیں کھلنی چاہیے؟ اور آج ایران کے مسلمانوں پر ظلم ہوا، اگر پاکستان میں کوئی ایک واقع ہو جائے تو پورے ملک میں شور بھی مچتا ہے، اور پڑوس ملک میں ایران کے پیٹ میں بھی درد ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے پاکستان میں اہل تشیع کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، حکمرانوں ایران میں اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اگر ایران کا صاحب اقتدار پاکستان میں شیعہ کے حق میں آواز اٹھا سکتا ہے تو پاکستان کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ایران میں مظلوم سنیوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اگر وہ شاہ کے لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکتے، یہ وہاں کے لوگوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اور میں یہ بات بھی کہتا چلا جاؤں کہ ہمارے ہاں اس ملک میں جب مقابلہ ایران سے ہوگا، انڈیا سے جب مقابلہ ہوگا تو انڈیا سے مقابلے کے لیے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، سارے طبقات پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور اتنے بڑے اجتماع میں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کل اگر خدا نخواستہ پڑوسی ملک کے ساتھ کوئی بات ایسی ہو گئی تو اس کی حمایت کرنے والے لوگ پاکستان میں کتنے ہوں گے؟ تو پھر میں پوچھوں گا ان کی رگیں اور ان کی تاریں پاکستان میں ہلتی ہے یا کہیں اور ہلتی ہیں؟ جو کھاتے پاکستان کا ہو، کھاتے کسی اور کا ہو، ہم انہیں محب وطن نہیں غدار وطن سمجھتے ہیں۔ لہذا حکومت کو، ارباب اقتدار کو، بالخصوص ریاست کے لوگوں سے میری اپیل درخواست ریکویسٹ ہے، ملک بچانے کے لیے جو تعاون مانگو گے ہم آگے سے بڑھ کر کرنے کو تیار ہیں۔ ملک میں بدامنی فساد کے خاتمے کے لیے قانون سازی ہمارا مطالبہ ہے، اسے ہونا چاہیے۔ قائد اہل سنت جو حکم دیں گے اس قانون سازی کے لیے ہم کراچی سے خیبر تک ایک لمبی تحریک بنا کر انشاءاللہ چل سکتے ہیں۔ اور اگر بات تمہیں سمجھ میں آتی ہے کسی مظاہروں سے ہم وہ بھی کر سکتے ہیں، بات اگر تمہیں سمجھ میں آتی ہے دھرنوں سے تو ہم تم سے زیادہ دھرنے دے سکتے ہیں، بات سمجھ میں تمہیں احتجاج اور اسلام آباد اور پارلیمنٹ کے گھیراؤ سے آتی ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سب کچھ ملک کے مفاد میں نہیں کیا۔ قائد اہل سنت جو پالیسی دیں گے اس پر عمل کرو گے نہیں کرو گے؟ یہ فلسفہ یاد رہے گا، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ اور جب ہم عمل کریں گے اور سبھی عمل کریں گے تو بد عمل نہیں رہیں گے۔ یہ خیبر پختونخوا میں جو یکساں نصاب تعلیم نافذ ہوا اور ملک بھر میں بھی ہونے جا رہا تھا، اسی طرح پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام بل پیش ہوا تھا، ان تمام پر یہ سب ملک کے مفاد میں تھا اور ملکی مفاد میں تھا، لیکن اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی اور کرنے کے بعد اس کو جو ہے کوشش کی گئی کہ یہ متحدہ جو نصاب ہو رہا ہے یہ رائج نہ ہو۔ ہم اس متحدہ نصاب کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں پورے ملک میں یکساں نصاب ہو، پورے ملک میں یکساں آذان ہو۔ پورے ملک میں مدینے والا کلمہ ہو، پورے مہینے میں روزے افطار اور سحری کے ایک وقت ہو۔ یہ اتحاد کی بات ہے یا نہیں؟ اتحاد کی بات ہے۔ آپ کو یاد نہیں کہ نہیں یکساں نصاب نہ ہو، یہ بدعمل ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہے بھائی مدینے والا کلمہ نہ ہو، یہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہے ایک جیسی اذان نہ ہو، یہ غلط
ہم اتنے بڑے اجتماع میں مطالبات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں یکساں ہونے چاہیے تاکہ پتہ چلا ہم ایک قوم ہے، ایک ملت ہے، ایک امت ہے، اور جب ہم یہ کہیں گے جو امت کے نام پر چورن بیچنے والے ان کا پتہ چل جائے گا وہ کتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔